بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تاریخ اسلام سیریز کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ صلح حدیبیہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں سے جو چاہے وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ حلیف ہو جائے اور جو قبیلہ چاہے وہ مشرکین قریش کے ساتھ ہو جائے۔ اس شق کی بنا پر عرب کے دو قبیلے خزاعہ اور بکر دونوں طرف تقسیم ہو گئے۔ اس طرح کہ خزاعہ نے پیغمبر خدا کے ساتھ ہونا پسند کیا اور آپ کے حلیف ہوئے، اور بنی بکر نے قریش مکہ کے ساتھ ہونا پسند کیا اور وہ ادھر ہو گئے۔ ان دونوں قبیلوں میں مدتوں سے آپس میں جنگ ہوتی رہتی تھی، اس لیے یہ لوگ ہمیشہ مسلح رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے تیار۔ لیکن اب مرکزی طاقتیں جو دو قرار پا گئی تھیں، یعنی مسلمان اور مشرکین قریش، اور ان میں حدیبیہ کی مصالحت سے 10 سال کے لیے عدم جنگ کا معاہدہ بھی ہو گیا تھا، اس لیے قبیلہ خزاعہ نے مطمئن ہو کر ہتھیار کھول دیے اور 1 سال اس طرح پرامن طریقے پر گزر گیا، یہاں تک کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس معاہدے کے مطابق اس عمرے کو بھی انجام دے چکے جسے پہلی دفعہ ترک کر کے صلح حدیبیہ کے بنا پر واپس ہوئے تھے۔ مشرکین نے بھی حسب معاہدہ 3 دن کے لیے مکے کو خالی کیا تھا اور کوئی سوال نہ کیا، جس کا تذکرہ سے قبل ہو چکا ہے۔ تو اس سے قبیلہ خزاعہ والے اور بھی زیادہ مطمئن اور اپنے حریف کی طرف سے غافل ہو گئے، مگر ان کی اس غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسی 8 ہجری میں، جبکہ جنگ موطا بھی ہو چکی تھی اور مزید 2 مہینے گزر چکے تھے، بنی بکر کے ایک گروہ نے ایک ایسے خون کا بدلہ لینے کے بہانے سے جو زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا اور جس کے لیے اسلام میں یہ اصول قائم ہو چکا تھا کہ اسلام لانے کے بعد قبل اسلام جو کچھ ہوا ہو وہ سب نظر انداز ہوگا اور اس کا بدلہ لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، لیکن اس بات کو پس پش ڈالتے ہوئے اچانک جبکہ وہ ایک چشمے کے کنارے مقیم تھے، حملہ کر کے قتل عام کر دیا۔ حملہ ہونے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے مکے کے اندر آگے ان لوگوں نے حرم کعبہ میں پناہ لی تھی۔ یہاں پناہ لینے کے بعد دوسرے لوگوں نے حملہ آوروں کو نصیحت بھی کی کہ اب حرمت کعبہ کو برباد نہ کرو اور خونریزی ختم کرو، مگر پھر بھی حملہ آوروں نے خزاعہ کے ایک آدمی کو جس کا نام منبع تھا قتل کر ڈالا، جس کے بعد یہ لوگ شہر کے مختلف مکانوں میں جا کر مخفی ہو گئے اور اس طرح اپنی جان بچائی۔ چند آدمی بھاگ کر مدینے پہنچے اور سرکار سے فریاد کی اور معاہدے کے مطابق امداد بھی طلب کی۔ علامہ طبرسی اس باہمی تصادم کا ایک خاص پس منظر بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ رسول کی طرف تھا اور بنی کنانہ قریش کے حلیف تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کنانہ کا ایک آدمی پیغمبر خدا کی ہجو کے اشعار پڑھ رہا تھا۔ خزاعہ والے آدمی نے منع کیا مگر وہ نہ مانا اور اس پر دونوں قبیلوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ کچھ آدمی بنی خزاعہ کے زندہ بچ نکلے، جن میں سے 40 آدمی عمرو بن سالم کی سرکردگی میں حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فریادی کی حیثیت سے گئے اور مسجد میں اس وقت پہنچے جب حضور نماز صبح سے فارغ ہوئے تھے اور ابھی تعقیبات نماز ختم کر کے بیت الشرف کی طرف مراجعت نہیں فرمائی تھی۔ اس نے پہنچتے ہی یہ شعر پڑھنا شروع کر دیے جس میں مخالف قبیلے کی صفاقی اور اپنی تباہی کا مؤثر انداز میں اظہار تھا۔ پروردگار، میں حضرت محمد مصطفیٰ کو واسطہ دیتا ہوں اپنے اور ان کے درمیان والے پرانے معاہدے کا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی اور جو پرزور عہد و پیمان آپ کے ساتھ تھا اسے توڑ دیا اور وہیں قتل کر دیا، اس حالت میں کہ ہم رکوع و سجود میں مصروف تھے، یعنی جنگ کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے۔ حضور اکرم اتنے اشعار سن کر بیتاب ہو گئے اور فرمایا، بس اے عمر کافی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اشعار سنتے ہی آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، بس تمہاری مدد ہو گئی ہے عمرو بن سالم۔ پھر بھی اتمام حجت کے بغیر آپ نے حملہ نہیں فرمایا بلکہ اپنا نمائندہ کفار قریش کے پاس بھیجا اور انہیں لکھا کہ میرے فرستادہ شرطوں میں سے ایک کو منظور کرو، بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دو، نمبر 2 بنو بکر کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لو، یا نمبر 3 اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ کفار مکہ نے تیسری شرط مان لی، بعد میں وہ اپنے کیے پر پچھتائے اور انہوں نے ابو سفیان کو تجدید معاہدہ حدیبیہ کے لیے دربار رسالت میں بھی بھیجا۔ یہاں پر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ چونکہ ابو سفیان کی بیٹی جناب ام حبیبہ پیغمبر خدا کے حوالہ عقد میں آ چکی تھیں،
اب ابو سفیان جو مدینے سے آیا تو سیدھا اپنی بیٹی ام حبیبہ کے یہاں گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مہم میں اس کی مددگار ثابت ہوگی، مگر وہاں معاملہ بالکل برعکس پایا۔ جب اس نے ان کے گھر آ کر بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے بستر سمیٹ لیا اور کہا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے نجس ہیں، اس لیے اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جناب ام حبیبہ سے کوئی تعاون کی امید باقی نہ رہی اور وہ اپنا منہ لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم فتح مکہ کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔